بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نجد کے متعلق بحث کر رہے تھے کہ جیسے اہل بدعت نجد کے متعلق جو احادیث قرن شیطان کے متعلق یا فطروں کے متعلق جو احادیث آئی ہے وہ اس کا مصداق شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو قرار دیتے ہیں. تو ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں اس بات کو متعین کیا احادیث صحیحہ کی روشنی میں کہ عرب کے اندر کتنے نجود ہیں، اور جس نجد کا ذکر احادیث کے اندر آیا ہے اس نجد سے مراد احادیث کی روشنی میں، صحابہ کے فہم سے، تابعین، مجتہدین اور جو متقدمین اور متاخرین شارحین حدیث تھے، بلکہ دیوبند اور بریلوی، رضاخانی اور خود علماء اہل حدیث کی کبار علماء نے یہ بات تسلیم کی کہ نجد سے مراد کیا ہے؟ نجد عراق. اور جہاں تک تعلق ہے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کا جو تعلق تھا، جو قریبی نجد آپ کے قریب ہوتا تھا، وہ تھا یمامہ. ظاہر سی بات ہے یمامہ کی فضیلت آپ اس سے اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمین خواب میں دکھائی گئی، جیسا کہ علامہ رحمانی رحمہ اللہ نے نقل کیا. بہرحال اب وہ تفصیل نہیں، لیکن چند کل کی جو مجلس تھی اس کی آخری جو باتیں تھی وہ ہم نے یہ کی کہ ان احادیث سے متعلق چند بنیادی باتیں ہم کو سمجھنی چاہیے، اور میں نے کہا کہ 3 بنیادی باتیں کافی اہم ہیں. پہلی بات کہ زمین مقدس نہیں ہوتی، یا کوئی زمین کسی کو جو ہے مقدس یا پاک نہیں بناتی. انسان کا عمل اسے، یعنی انسان، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العزت نہ صورتوں کو، نہ شکلوں کو، نہ مالوں کو، اور جہاں پر تم رہتے ہو اس کو اللہ رب العزت نہیں دیکھتا. اللہ رب العزت آپ کے عمل کو دیکھتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یا کسی، یہ ایک عارضی چیز ہے، نہ کہ مثال کے طور پر کوئی جگہ ایک وقت پر شر والی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد خیر والی بھی ہو سکتی ہے، دارالامن ہو سکتی ہے، پھر دارالحرب ہو سکتی ہے. تو یہ عارضی چیزیں ہیں. تو یہ بنیادی 2 نقطے اہل علم کے اقوال کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں ایک تیسرا نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ہم بحث کو آگے بڑھائیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس بحث کو غور سے سمجھیں. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ میں اہل نجد یا نجد کے باشندوں کی مذمت نہیں ہے، بلکہ باشندوں سے مراد جو ریسیڈنٹس ہیں، جو وہاں پر رہتے ہیں، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ فتنے اور شر جو مستقبل میں ہوں گے وہ یہیں سے رونما ہوں گے. لہذا اس حدیث میں مطلق طور پر، یعنی انکنڈیشنل، مطلق کہتے ہیں انکنڈیشنل کو، نجد کے باشندوں کی مذمت نہیں کی گئی. اب یہاں پر دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث نبویہ میں مدینہ منورہ میں بھی فتنوں کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر ہے.
یعنی مدینے میں بھی فتنے ظاہر ہوں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے کیا کہا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے برسیں گے جیسے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس حدیث سے اہل مدینہ کی مذمت سمجھنا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہاں پر جو شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ کے ایک عظیم شاگرد تھے، بلکہ بہت بڑے محدث ہیں بر صغیر کے، شیخ محمد بشیر سہسوانی۔ وہ اپنی کتاب میں جو شیخ احمد دہلان بدعتی تھا اس کے رد میں آپ نے کتاب لکھی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 500 پر شیخ بشیر سہسوانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ احادیث اور اسی طرح کی دیگر احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مدینہ نبویہ میں فتنے وقوع ہوں گے، یعنی فتنے واقع ہوں گے۔ اب اگر کسی جگہ پر فتنوں کا ظہور وہاں کے باشندوں کی مذمت ہوتی تو مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کی مذمت لازم آتی، اور اس طرح کی بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مکہ اور مدینہ کسی وقت میں شرک و کفر کے گڑھ تھے۔ اب شرک و کفر سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے؟ بلکہ کوئی ملک اور بستی ایسی نہیں جہاں کسی دور میں فتنے رونما نہ ہوئے ہوں۔ تو پھر کیا کوئی مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں کی مذمت کی جرت کر سکتا ہے؟ لہذا کسی معین شخص کی مذمت کا دار و مدار اس کی جانب سے شرک و کفر اور بدعت کا پرچار ہے، یعنی وہ کہاں رہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یعنی اس سے معلوم کیا ہوا کہ حدیث نجد کے علاقے میں رونما ہونے والے فتنے اور آزمائشوں کا ذکر ہے کہ یہ فتنے زلزلوں کے شکل ہوں گے جو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیں گے، اور اکثر لوگ ان فتنوں کا شکار ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں رہنے والے سب لوگ فتنہ پرور ہوں گے اور وہی فتنوں کا باعث بنیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس حدیث سے یہ ایسا مفہوم لینے والا کیا ہے، وہ غلطی پر ہے اور ظلم و ناانصافی کر رہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ الصحیحہ کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 305 پر لکھتے ہیں، لوگ اس بات سے نابلد ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برے علاقے سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شخص بھی برا ہے۔ اسی طرح اس کے برعکس، یعنی کوئی اچھے علاقے سے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بھی اچھا ہو۔ چنانچہ آپ مکہ، مدینہ اور شام وغیرہ میں فاسق و فاجر بھی نظر آئیں گے، یعنی گنہگار لوگ وہاں آپ کو نظر آئیں گے، اور عراق میں کتنے عالم اور نیک لوگ نظر آئیں گے۔ اور خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کی دعوت پر بہت ہی ٹھوس جواب دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا حمد و صلات کے بعد مقدس زمین، جیسا ہم نے اس خط کا ذکر کیا کہ زمین مقدس نہیں بناتی بلکہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے مقدس بنتا ہے۔ تو یہ تیسری بات تھی جو اس قسم کی احادیث کے متعلق ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، کیونکہ یہ بے حد ضروری ہے یہ بات ہم تفصیل سے سمجھیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ وقت ہمارے پاس مختصر ہے اور کافی مجلسیں ہم نے لی ہیں، اب یہاں پر پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں، اتنی بحث سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نجد سے مراد نجد عراق ہے۔ غایت الامانی کے اندر عراق کے ہی بہت بڑے عالم دین علامہ محمود شکری آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ نمبر 148 سے، کہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ عراق کا علاقہ تمام آزمائشوں اور بلاؤں کا گہوارہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں یہاں یکے بعد دیگر کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا رہا ہے۔ چنانچہ یعنی ایک علاقہ ہروا کا نقل کرتے ہیں، ہرورا کا، کہ لوگوں کی جانب سے اسلام مخالف میں جو کچھ ہوا کسی سے مخفی نہیں۔ جہمیوں کا فتنہ، جن کے بارے میں بہت سے سلف صالحین نے خارج از اسلام ہونے کا فتویٰ دیا، یعنی یہ فتویٰ دیا کہ جہمیہ اسلام سے خارج ہے، یہ فتنہ بھی عراق میں رونما ہوا تھا جہم بن صفان۔ معتزلہ کا جو واصل ابن عطا تھا، جو حسن بصری کے درس میں آتا تھا، معتزلہ کا حسن بصری کے ساتھ مشہور زمانہ مکالمہ بھی بصرہ عراق میں ہوا تھا۔ ان کے بعد رافضی شیعہ کی جانب سے اہل بیت کے بارے میں غلو اور علی رضی اللہ تعالیٰ سمیت دیگر ائمہ کے بارے میں نامناسب جملے اور اکابر صحابہ کرام میں نازیبہ الفاظ، یہ سب کچھ عراق سے پھیلا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھیں، یہاں پر طلباء کو میں کہنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے کہ میں بھول جاؤں، بعض بدعتیوں نے جیسا شریف الحق نے اور ظہور نے، یہ دو بدعتی ہیں، پاکستان کے لاہور اور کراچی کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ کوشش کی ثابت کرنے کی، اپنی کتابوں کے اندر یقین کتابیں لکھی، لیکن یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ علم حدیث کے عین سے بھی وہ واقف نہیں، نہ علل سے، نہ معرفت الرجال سے۔ تو طلباء کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس موضوع پر اگر آپ عربی جانتے ہیں تو شیخ البانی رحمہ اللہ کے
تلامذہ، یہاں پر میں بات روکنا چاہوں گا، طلباء کو چاہیے کہ آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں، شیخ البانی تو اپنے وقت کے حدیث کے میدان میں مجددی ہے انشاءاللہ، لیکن شیخ البانی کے جو تلامذہ ہیں، چاہے وہ شیخ مقبل بن ہادی الوادی ہو، شیخ ربیع بن ہادی العمیر المدخلی ہو، دکتور وسیع اللہ عباس ہو، دکتور فتح اللہ عبد الباری المدنی ہو، یا اسی طریقے سے سبحان اللہ شیخ مشہور آل سلمان ہو، شیخ ابو اسحاق الحوینی ہو، شیخ علی حسن علوی ہو، آپ ان محدثین یا الفاظ دیگر ان کبار علماء کی کتابوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اسی میں سے یوں سمجھے آپ جو علم، یعنی یوں سمجھے اپنے وقت کے عالم ربانی میں کہوں گا شیخ مشہور آل سلمان، ان کی کتاب ہے تہذیب السنن، وہ ضرور آپ پڑھیں۔ اس کے اندر خاص کر انہوں نے کم و بیش 500 صفحات پر وہ کتاب ہے، اور اس کے اندر تفصیل سے عراق کے متعلق آثار، جو احادیث ہیں، اور نجد سے مراد نجد یمامہ ہے یا نجد عراق ہے، مدلل اور مفصل، بلکہ میں کہوں گا کہ شیخ اللہ رب العزت حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے ہماری اور ان کی حفاظت فرمائے، حق ادا کر دیا۔ اور عربی ظاہر سی بات ہے، اگر طلباء کی عربی اتنی پختی نہیں تو آپ شیخ حکیم اشرف سندو رحمہ اللہ کی کتاب اکمل البیان، اکمل البیان شرح حدیث ختم الشیطان، یہ کتاب ضرور آپ پڑھیں اردو کے اندر۔ تو یہ دو کتابیں ضرور آپ پڑھیں اگر آپ ان تمام احادیث کا خلاصہ اگر آپ لوگ جو ہے دیکھنا چاہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جتنے بھی معلومات ہم نے جمع کی ہیں بحمداللہ وہ آپ کو فراہم کریں۔ لیکن یہ دو کتابیں خاص کر آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک شیخ البانی کے جو شاگرد ہیں اردن کے رہنے والے شیخ مشہور آل سلمان، بہت بڑے محقق ہے، بہت ساری کتابیں جو ہے آپ کی تحقیق سے چھپی ہے، سبحان اللہ، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ اور دوسری جو ہے شیخ حکیم اشرف سندھو کی، یہ دو کتابیں ضرور آپ رکھیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اسی کے شیخ حکیم اشرف سندھو، ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس کے صفحہ نمبر 8 پر شیخ عبد القادر بن حبیب اللہ سندھی اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں، اس کتاب کا مقدمہ انہوں نے لکھا، کہتے ہیں بڑی عمدہ بات ہے، اس وجہ سے وہ اقتباس میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں جاہلوں اور گمراہوں کی جانب سے جس جگہ، یعنی آج کل سعودی عرب کا جو نجد ہے، اس کو متعین کر کے حدیث اس پر فٹ کی جاتی ہے، سلف صالحین اور بعد والے کسی اہل علم نے اس نجد کو مراد نہیں لیا، جیسا کہ کل ہم نے دیکھا، چاہے وہ خطابی ہو، چاہے وہ نووی ہو، چاہے وہ ابن حجر ہو، چاہے وہ علامہ عینی ہو، چاہے وہ علامہ قسطلانی ہو، جتنے علماء نے اس سے مراد ابن خلدون ہو کیا لیا؟ عراق، یعنی نجد عراق لیا، نہ کہ نجد یمامہ یا الفاظ دیگر جو آج کا نجد یہ لوگ کہتے ہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں شیخ، ان جاہلوں نے شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تجدیدی دعوت کو رونما ہونے کے بعد اس علاقے کا نام لینا شروع کیا، کیونکہ ان لوگوں نے صحیح عقیدے کو سمجھا ہی نہیں، یا سمجھتے تو ہے لیکن پہلو تو اختیار نہیں کرتے۔ ان لوگوں نے صحیح طور پر اسلامی تاریخ سمجھی ہی نہیں۔ اگر یہ صحیح تاریخ سمجھتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہمارے مورخ نہیں بلکہ بر صغیر کے متفقہ مورخ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے کم و بیش 16 سے زائد فتنوں کی ایک فہرست بنائی، جو کہاں سے واقع ہوئے تھے؟ عراق سے واقع ہوئے تھے۔ بہرحال اگر یہ صحیح تاریخ سمجھے تو انہیں سنگین فتنوں کے بارے میں علم ہو جو بڑے عیا طور پر حقیقی نجد میں رونما ہوئے تھے۔ حقیقی نجد کیا ہے؟ حقیقی نجد، سبحان اللہ، حقیقی نجد ہے عراق۔ اب یہاں پر دیکھیں جو شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کے قریب جو علاقہ تھا، وہ علاقہ کیا تھا ساتھیو؟ جو قریب نجد ہے وہ نجد یمامہ ہے۔ اور نجد یمامہ کیا ہے؟ یہ نجد کا یعنی وہ ایک سینٹرل حصہ، یوں سمجھے ہدف ہے، مرکز ہے، جہاں پر آج ریاض اور قرج ہے، جو تاریخی طور پر یمامہ کہلاتا تھا، اور آپ کو جنگ یمامہ اور اس کا ذکر جگہ جگہ ملے گا۔ اب یہ جو علاقہ ہے اس کے متعلق میں یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، جو غور سے سنیں آپ۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کا ایک محاضرہ ہے، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ نجد یمامہ کی ایک ایسی علمی فضیلت ہے یہاں کے لوگوں کی کہ اگر غور کیا جائے تو کہتے ہیں خود شیخ کہ کئی لوگوں سے میں نے جا کر ملاقات کی، بلکہ مجھے شوق رہا کہ میں ان لوگوں سے ملوں، یمامہ سے بھی اور اس کے قبائل سے بھی۔ اور کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پتا چلی، یہ شیخ کے الفاظ ہے کہ مجھے یہ بات پتا چلی کہ اس قبیلے سے یا اس علاقے سے تاریخ کے اندر کم و بیش 130 محدثین نکلے ہیں۔ کتنے؟ 130 محدثین، بڑی بڑی علمی شخصیات جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ تو میں نے کافی تحقیق کی کہ آخر معلوم کریں کہ وہ 130 محدثین کون تھے۔ تو ایک
جو مقالہ مجھے ملا، جو مقالہ دکتورا تھا، یعنی پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا، یہ ہوا 1997 میں، اور یہ ہوا جامعۃ الامام محمد ابن سعود، یعنی جو یونیورسٹی آپ جانتے ہوں گے ریاض کی، تو وہاں پر یہ پی ایچ ڈی ہوا 5 سال کے 1417 ہجری میں، اور یہ پی ایچ ڈی کرنے والے دکتور محمد بن سلمان تھے، اور اس کی نگرانی کرنے والے دکتور محمد محمود تھے۔ تو یہ اس کے اندر، یعنی یہ پی ایچ ڈی کا عنوان اصل میں یہ تھا کہ الحدیث والمحدثون فی الیمامہ فی عصر الصحابہ والتابعین، کہ محدثین جو یمامہ کے تھے صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں۔ اور ایک کتاب جو اسی موضوع پر مجھے ملی وہ تھی شیخ خالد ابن احمد السلیمان کی، اور وہ تھی علماء الیمامہ فی العصر الاسلامی، کہ جو علماء گزرے ہیں۔ اب یہاں پر جتنی میں نے تحقیق کی، یوں سمجھے آپ کے بعض اقوال یا پھر بعض محدثین کے نام تو مجھے مل گئے، کم و بیش 10 محدثین کے نام مجھے نہیں ملے۔ 120 محدثین جو یمامہ کے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام محدثین کی سیرت اور ان تمام محدثین کی فہرست مجھے ملی۔ میں بس نام گناتے چلوں تاکہ آپ کے علم میں رہے، اور دیکھیں کہ یہ گروہ سے یا بالفاظ دیگر یہاں سے کتنے علماء ہیں۔ شیخ ابراہیم ابن محمد، شیخ ابراہیم ابن ناشرہ، شیخ احمد ابن محمد، ایاس ابن سبی، ایوب ابن عتبہ، ایوب ابن محمد، ایوب ابن نجار، سمال ابن اسحاق، سمامہ ابن اسال، سمامہ ابن کلاب، جاریہ ابن ظفر، جسر ابن الحسن، ابن عبداللہ ابن طفیل، حارث ابن مرہ، حجار ابن سلیمان، حجین ابن المثنى، الحسن الیمامی، حضرم ابن اللہ، حفص بن انان، حمید، حنزلہ، خالد الیمامی، خالدہ بنت طلق السہیمی، حذیف، الدقیق، احکم، راشد، ربیہ، ظفر، ریاض بن حرماس، سراج بن مجامع، سراج الیمامی، السرا ابن قیس، سلام ابو محمد، سلیمان ابن داؤد، سلیمان ابن داؤد ابن محمد الیمامی، سلیمان ابن داؤد الیمامی، سلیمان ابن محمد ابن شعبہ، سماک ابن الولید، سہل بن عبد المؤمن، سعل بن ابی القدر الیمامی، صقر بن صدقہ، سلط ابن ایاز، یہ پورے محدثین کم و بیش۔ میں انشاءاللہ آپ کو یہ پورے میں فہرست آپ کو بھیجوں گا، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی علمی، یا یوں سمجھے علم کا مرکز تھا جہاں سے جو ہے اتنے علماء اور محدثین پیدا ہوئے۔ تو یہ تو تھا قریبی نجد کا علاقہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ سے۔ اب آئیے براہ راست ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، یا وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس سے بات اور واضح ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ آیا ان کا تعلق کہاں سے تھا۔ کیونکہ دیکھیں گے، ظاہر سی بات صرف علاقہ نہیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کا قبیلہ کیا تھا۔ تو جب آپ تحقیق کریں گے تو متفقہ طور پر دشمن بھی یہ بات مانتے ہیں کہ آپ کا جو قبیلہ تھا وہ بنو تمیم تھا، اور بنو تمیم یہ عربی قبیلہ ہے جو جزیرۃ العرب میں ہے، اور آج بھی بہت سارے اس کے لوگ سعودی عرب میں، قطر میں، کویت میں، عراق میں، اردن میں، لبنان میں، جزائر میں، مغرب میں، فلسطین میں، تونس میں، لیبیا میں، یہ لوگ وہاں پر موجود ہے۔ اصل میں ان کا جو قبیلہ تھا، یہاں پر غور سے سمجھے، یہ بنو تمیم کیوں کہتے ہیں؟ تمیم ابن مر ابن عید ابن عمرو ابن الیاس۔ اب یہ الیاس کا ہے، الیاس ابن مدار۔ اب مدار کا نسب، اب یہ مدار دیکھیے، مدار آپ کو نام کہاں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن غاب ابن لؤ ابن مالک بن یہ آپ جہاں کر دیکھیں گے تو یہ مدر سے ملے گا۔ تو یہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ کہاں جا کر ملے گا؟ آخر میں مدر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان ابن اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ جو بنو تمیم ہے، یہ جو قبیلہ ہے، ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، کہاں کا؟ جزیرۃ العرب کا۔ اب اس کے اندر دیکھیے ساتھیو، جو ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو قبیلہ ہے، بنیادی طور پر یہ قبیلے کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یعنی 4 حصے، 4 شاخیں ہیں، حصے تو میں نہیں کہوں گا، ایک بنو عمرو، ایک بنو حنظلہ، ایک بنو سعد، ایک بنو رباب۔ اور بھی اس کی تفصیل آپ دیکھنا چاہیں تو شیخ عبدالعزیز ابن محمد ابن عبد المحسن الفریق کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ یہاں پر میں تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہوں گا اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ قبیلوں کے متعلق پڑھنا کیوں ضروری ہے، یا پھر یہ اہم مسئلہ کیوں ہے۔ کیونکہ ساتھیو بات چھوٹ گئی، اور اس وجہ سے میں بتانا چاہوں گا، یہ علم الانساب کافی اہم علم ہے۔ علم الانساب عموماً لوگ اس کو پڑھتے نہیں۔ آئیے دیکھیں، میں بس ایک مثال بتاتا ہوں کہ اصل میں آپ کہیں گے کہ علم الانساب کیا ہے۔
اگر آپ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کی ابجد العلوم اٹھا کر دیکھیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 357، اس کے اندر کہتے ہیں علم الانساب، کہتے ہیں لینیج کے بارے میں پڑھنا، اس کے نسب کے بارے میں پڑھنا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علم الانساب کے ذریعے لوگوں کے نسب کی معرفت ہوتی ہے اور اس کے کلی اور جزئی قواعد معلوم ہوتے ہیں۔ اس فن کی تدوین سے مقصود یہ ہے کہ کسی شخص کے نسب میں غلطی سے بچا جا سکے۔ اس علم کے بڑے جلیل الشان فائدے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر دیکھیں، سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے تم کو قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو جانو، مختلف قبیلے ہیں، مختلف رنگ و بو ہے۔ پھر آخر میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو قرآن مجید میں خود اس فن کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور احادیث رسول کے اندر کہاں؟ اس حدیث پر آپ غور کریں جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تعلموا من انسابکم ما تصلون بی ارحامکم فإن صلۃ الرحم محبۃ فی اہل مسرۃ فی المال منصۃ فی الاثر، یعنی یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تعلموا من انسابکم، کہ تم جو ہے اپنے نسبوں کا علم حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم پتا ہو کہ تمہارے رشتہ دار کون ہے اور تم تمہارے رشتہ دار کو جو ہے مضبوط بنا، یعنی تم اپنے تعلقات کو جوڑ سکو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمَ مَحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، کہ یہ جو صلۃ الرحم ہے یہ محبت کو بڑھاتا ہے اور مال کے اندر اضافہ کرتا ہے اور حیات کے اندر برکت دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ کہا گیا کہ انصاب، یعنی قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت اور اس حدیث کی روشنی میں انصاب، اس فن کو سمجھنے کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی کہ اپنے نسب کی واقفیت حاصل کرو۔ پھر اس کے بعد اس فن کو سیکھنے کی تلقین فرمائی۔ عربوں نے اپنے نسب کے حفظ و ضبط کا خوب اہتمام کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کی تعداد میں کثرت سے اضافہ ہوا اور عربوں کے نسب اجمیوں کے ساتھ غلط ملت ہو گئے، تو ان کے لیے اپنے آبائی سلاسل نسب کی حفاظت اور یادداشت دشوار ہو گئی۔ تو اب ایسے مجہول النسب افراد خود اپنے وطن یا پیشے وغیرہ کی طرف منسوب کرنے لگے اور اب یہی طرز شناخت رائج ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا علم تھا، بلکہ میں یہاں پر اور ایک محدث ابن الملقن رحمہ اللہ کا قول نقل کر اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ ابن الملقن رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اگر ہم اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائے تو نسبت اختیار کرنے کے متعدد طریقے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ بعض قبائل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو بعض ولاح کی طرف، بعض گاؤں اور شہروں کی طرف، تو بعض آبا و اجداد کی طرف۔ اسی طرح بعض حضرات تجارت اور پیشوں کی طرف بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔ یعنی نسبتوں کا علم یہ بے حد ضروری ہے، بلکہ یہاں پر بات لمبی نہ ہو جائے لیکن کیونکہ اہم بات ہے، آپ تعجب کریں گے کہ اس نسبتوں کے علم کے لیے مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بلکہ امام مزری رحمہ اللہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ امام زہری، بلکہ صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن ثعلبہ، یہ لوگ علم الانساب کے ماہر مانے جاتے تھے۔ بلکہ امام زہری رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ جا کر عبداللہ ابن ثعلبہ سے علم نسب کا علم حاصل کرتے ہیں، یعنی تابعین صحابہ کے پاس جا کر۔ کیوں ضروری ہے؟ اب مثال کے طور پر بات سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو نسب معلوم نہیں تو ہو سکتا ہے راوی کا نام اس کے والد کا نام دونوں یکساں ہو۔ اگر آپ کو نسب معلوم نہیں تو آپ بتائیے کہ آپ تمیز کیسے کریں گے، فرق کیسے کریں گے؟ تو ایک اہم علم ہے، کوئی معمولی علم نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ایک جو جناب صدیق حسن خان بھوپالی نے کہی کہ اس کے عظیم الشان بہت سارے فائدہ جلیلہ ہیں، لیکن جو اصل بات ہے، جو بتانا مقصود ہے، کہ اس طلباء کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ بھی ایک علم ہے، اور محدثین نے، چاہے وہ ابن حزم ہو، امام دارقطنی ہو، اسی طریقے سے امام سمانی ہو، ابن عبد البر ہو، مصعب ابن عبداللہ الزبیدی ہو، انہوں نے مستقل ان موضوعات پر کتابیں لکھی، یعنی علم الانساب پر۔ بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، اس کو پھر 10 طبقات میں جو ہے تقسیم کیا ہے۔ بہرحال کیونکہ اب ہمارا موضوع نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے علم میں آنا چاہیے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا جو نسب ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کس قبیلے سے ہے؟ یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ بنو تمیم سے ہے۔ آئیے اس کی تاریخ پر ہم تھوڑا رخ کریں، یا پھر یہ دیکھیں کہ آیا ان کا وجود کب سے ہے، یا بنو تمیم کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خبریں ہم کو دی۔ یہ ایک ہمارا پہلا، بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ایک محدث ہے امام جو سبحان اللہ میں نام بھول رہا ہوں، انہوں نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، مستقل۔
جس کے انہوں نے 300 یعنی ابو العرب محمد ابن احمد المالکی، ہاں ابو العرب محمد ابن احمد المالکی، انہوں نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے، اور یہ آج کے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور قاضی یاد رحمہ اللہ نے ترتیب المدارک کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ ابو العرب محمد ابن احمد المالکی نے 4 صدی کے اندر مستقل فضائل بنو تمیم کی فضیلت کے اوپر مستقل آپ نے کتاب لکھی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ جو قبیلہ ہے کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اگر احادیث اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ ان کا ذکر ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ تو بس پہلی دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیا بنو تمیم کی فضیلت کیا ہے۔ صحیح بخاری کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کتاب المغازی، اس میں واضح طور پر سیدنا عمران ابن حسین کہتے ہیں قال آت نفر من بنی تمیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا جو کس قبیلے کا تھا؟ بنو تمیم کا تھا۔ غور سے سمجھے آپ میری بات۔ پھر آپ کتاب المغازی اٹھا کر دیکھیں، اس میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے، کہتے ہیں ان عبداللہ ابن زبیر اخبرهم انه خدم ركب من بني تمیم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض راکب یعنی سواری کرنے والے آئے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ بنی تمیم سے۔ ظاہر سی بات انہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو ایک بات تو یہ دونوں احادیث صحیح بخاری کی ہے، اس سے ایک بات واضح ہو گئی، وہ کیا ہے ساتھیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ کہاں تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ موجود تھے، پہلی بات، اور یہ اسلام لا چکے تھے، یہ قبیلے کی کثیر تعدادی اسلام لایا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں جو اصل موضوع ہے، اور یہاں پر بنو تمیم کی فضیلت ہم کیوں بیان کر رہے ہیں، یا پھر جو احادیث ہے وہ اس وجہ سے کہ آیا دیکھا جائے کہ جو احادیث جس کے وہ مصداق نہیں، شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب اس پر تو ان کو مصداق بنایا جا رہا ہے، لیکن جو احادیث جس کے وہ مصداق ہے، جن پہ واضح طور پر ان کی قبیلے کی فضیلت آئی ہے، اس کے متعلق کچھ کہا نہیں جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ بنو تمیم کی فضیلت کیا ہے، اس قبیلے کی فضیلت کیا ہے، آیا اس قبیلے سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے، یا اس کو مسنون کیوں قرار دیا گیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المغازی کے اندر ایک حدیث نقل کی ہے، اور حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں اس بات کو، حدثنی زہیر بن حرب حدثنا زریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لا ازال احب بنی تمیم بعد ثلاث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها فیہم۔ اب کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تھکا نہیں، یا پھر میں بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں جب سے، اس وقت سے جب کہ میں نے 3 فضیلتیں یا 3 باتیں ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم اشد امتی علی الدجال، کہ یہ لوگ جو بنو تمیم ہوں گے، جب قیامت یعنی قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا تو یہ دجال پر سخت ہوں گے، دجال کے فتنے سے امت کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور سخت ترین یعنی اس پر، یعنی جیسا اقبال نے کہا کہ وہ حلقہ یارا تو باریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن، یعنی فولاد کی طرح وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ وَكَانَتْ فِيهِمْ سَبِيَّةٌ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ آتِقَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ اسماعیل۔ اور دوسری بات کیا بیان کی کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قیدی تھی یا ایک لونڈی تھی، کہا کہ اس کو جو کہاں کی تھی؟ بنو تمیم کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ اس کو آزاد کر دو، کیوں یہ بنو اسماعیل میں سے ہے کہ نہیں، کیونکہ بنو تمیم کا نسب کہاں مل رہا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام سے، تو اس کو آزاد کر دو۔ پھر کیا کہا کہ ایک دفعہ صدقہ زکوٰۃ آئے، وجاءت صدقات فقال هذه صدقات قوم، کہ جب صدقات آئے تو یعنی زکوٰۃ، مختلف قومیں مختلف وفد اپنی اپنی قوم کی اپنے اپنے علاقوں کی زکوٰۃ بھیجا کرتی تھی تاکہ وہ بعد میں تقسیم ہو فقراء اور مساکین میں۔ تو جب بنو تمیم کی زکوٰۃ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ میری قوم کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنے نفس کو کس کی نسبت کیا کہ یہ جو قوم ہے، یعنی قوم سے مراد بنو تمیم، یہ میری قوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 3 چیزوں کے بعد میں بنو تمیم سے محبت کرنے لگا۔
یہ کس نے بات کہی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہاں پر میں اپنی بات کو روکتا ہوں، اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ لوگ کریں، تاکہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، تاکہ میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ بات کو یعنی آپ اس کے ساتھ روانگی کے ساتھ سن رہے ہیں یا نہیں۔ چلیے ہم پہلی بات سے شروع کرتے ہیں، اور پہلی صفت جو ہمیں پتا چلی وہ کیا ہے کہ یہ دجال پر سخت ہوں گے۔ بلکہ یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، امام بخاری رحمہ اللہ کے جو استاد ہیں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ، انہوں نے اپنی مصنف کے اندر مستقل باب لائے ہیں بنو تمیم کی فضیلت کے اوپر، جہاں پر بہت سارے اقوال انہوں نے نقل کیے۔ اب چلیے دیکھتے ہیں۔ سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اشد احیاء العرب علی الدجال لقومک، یعنی بنی تمیم۔ کہتے ہیں سیدنا کعب، ان کے پاس ابن فاتق جو تمیمی تھے وہ آئے، ابن فاتق ایک تمیمی تھے، انہوں نے کہا کہ بے شک عرب کے زندہ لوگوں میں سے دجال پر سب سے زیادہ سخت تمہاری قوم ہوگی، یعنی بنو تمیم۔ یہ امام نبی شیبہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا ہے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقال انما اشد الناس علی الدجال، کہ بے شک دجال لوگوں میں سے سب سے زیادہ دجال کے اوپر جو سخت ہوں گے وہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ ہوں گے۔ تو یہ دو باتیں، اور صحابہ اور بھی آپ کو قتادہ رحمہ اللہ کو بھی ایسا آپ کو قول ملے گا۔ اب یہاں سے ایک نقطہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا ساتھیوں، جو نقطہ ابو العباس القرطبی، میں نے کہا تھا کہ بعض علماء کے نام یکساں ہوتے ہیں لیکن وہ مختلف ہوتے ہیں، تو یہ دوسرے قرطبی ہیں۔ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے المفہم لما اشکل من کتاب تلخیص المسلم، اس کے اندر صحیح مسلم کی یہ شرح ہے، اس کے اندر ایک لطیف بات انہوں نے کہی، وہ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ اس سے ایک بات پتا چلی، یدلو، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کبھی بنو تمیم کی نسل منقطع نہیں ہوگی۔ کیا معنی؟ نسل ختم نہیں ہوگی۔ کیوں ساتھیوں؟ کہ جب یہ دجال کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو یہ بھی موجود رہیں گے، تو ان کا موجود رہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ تواتر کے ساتھ مسلسل ان کا نسب چلتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ پہلی بات۔ کیوں؟ اور دوسری بات یہ بھی پتا چلی کہ یہ حق کے ساتھ چمٹے رہیں گے۔ کیوں؟ دجال کا مقابلہ اہل باطل اہل شرک تو نہیں کریں گے، اہل حق ہی کریں گے، بلکہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ نقطہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ بلکہ دجال ہی نہیں، دجال تو دجال ہے، عام جنگوں میں بھی جو عام جنگ ہوتے ہیں مسلمانوں اور کفار کے درمیان، اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ہم اشد الناس قتالا فی الملاہم، کہ جب فتنوں کا وقت ہوگا، جب لڑائیاں ہوں گی مسلمان اور مشرکین کے درمیان، کفار کے درمیان، تو اس میں بھی سب سے زیادہ بہادر شجاعت اختیار کرنے والے وہ بنو تمیم ہی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ تین باتیں ہو گئی، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہے ساتھیوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ ولد اسماعیل میں سے، اللہ اکبر۔ تو آپ بلکہ آپ جان کر تعجب کریں گے، ایک روایت امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل کی ہے، اور اس کے اندر یہاں تک آپ کو الفاظ ملیں گے جو ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو چاہتا ہے کہ ولد اسماعیل میں سے کسی کو جو ہے کیا کہتے ہیں آزاد کرے، یعنی کسی کو کیا کرے؟ آزاد کرے، ولد اسماعیل میں سے، یعنی ولد اسماعیل یعنی بنو اسماعیل، جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے، اس میں سے کسی غلام کو آزاد کرے، اسے چاہیے کہ وہ بنو عنبر کے غلام کو جو ہے آزاد کرے۔ اور بنو عنبر، میں نے ابھی کیا کہا آپ کو کہ بہت سارے قبیلے ہیں، اور بنو عنبر بھی بنو تمیم کے نیچے ہی آتا ہے، یعنی ایک بنو تمیم از دا مین برانچ، اس کے نیچے یہ سب برانچز آتے ہیں۔ تو دوسری بات کیا پتا چلی کہ یہ بنو اسماعیل ہے۔ ٹھیک ہے، اب تیسری چیز ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ یہ من حیث یہ قوم، یہ میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، کوئی معمولی بات نہیں یہ بات کہنا۔ بلکہ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے جس کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ جب بنو تمیم کا ذکر ہوا، اولئک قومنا، کہ یہ میری قوم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری قوم ہے۔ یہاں پر علامہ طیبی رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح کے اندر لکھا کہ یہ بہت، ابن قیم نے بھی زاد المعاد کے اندر یہ بات لکھی کہ دیکھیں آپ کہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے
کتنی بڑے عزت کی بات ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافہ کیا اپنے نفس کی، کہ یہ اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری قوم ہے، یعنی اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہ اس قوم کی فضیلت کی، اس قوم کی یعنی افضل ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، انہوں نے اس قبیلے کی طرف اپنی نسبت کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیسری چیز ہے ساتھیوں۔ چلیے چوتھی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، جس کو امام بزار نے اور مسند الحارث کے اندر متعدد علماء نے نقل کیا، بلکہ ایک جگہ کا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ کس چیز سے؟ غور سے سنیں یہ بات کو، لا تقل لبنی تمیم الا خیر۔ جب سننے میں آیا کہ بعض لوگوں سے کہ وہ بنو تمیم کے خلاف کچھ بول رہے ہیں، تو مختلف طرق میں مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ بعض طرق میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے، بعض طرق میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ لا تقل، کچھ مت کہو، کس کے بارے میں؟ بنو تمیم کے متعلق، الا خیرا، سوائے خیر کے، سوائے خیر کے۔ آپ مستد بزار اٹھا کر دیکھیں، ابو نعیم کی اٹھا کر دیکھیں، اور اسی طریقے سے مستد الحارث اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ روایتیں ملیں گی۔ پھر ایک صفت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ہم ذقام الحامی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقتور ہیں، جو بہادر ہیں، جو بزدل نہیں ہیں، جو جنگ کے اندر مسلمانوں کا دفاع کریں گے، مسلمانوں کی عزت اور عصمت کو وہ محفوظ رکھیں گے۔ ایسے نہیں ہے کہ بھاگ جائیں گے میدان چھوڑ کر، نہیں، بلکہ بعض مؤرخین نے جو جنگ قادسیہ کے اندر ہاتھی کو گرایا تھا، ہاتھیوں کو گرایا تھا، وہ کس نے؟ انہی بہادر لوگوں نے جو بنو تمیم سے تھے۔ پھر کیا کہا؟ سبت الاقدام، سبت الاقدامی، کہ یہ لوگ ثابت قدم رہنے والے، مستقیم رہنے والے، تلون، سستی کا وہ شکار نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ چند لمحات کے لیے وہ جوش میں آ جائے اور پھر جو ہے ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی فضا چلائی جائے اور وہ اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو، زندگی کے فلسفے کو وہ بھول جائے، نہیں، وہ ثابت قدم رہنے والی قوم ہے۔ پھر کہا انصار الحق فی آخر الزمان، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آخری زمانے میں اہل حق کا ساتھ دیں گے، اہل حق کے ساتھ رہیں گے، اور ان کی نصرت، ان کی مدد، ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کون؟ بنو تمیم۔ پھر حزبۃ حمراء لا یضرها من عاد، لا یضرها من عادها، یہ یعنی اللہ اکبر، ان کے دشمن ان کو نقصان دینا بھی چاہے تو نقصان دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ رجہ الاحلام، ایسے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں، ٹھوس ارادے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی کمزور ارادے والے نہیں۔ جیسا اقبال نے کہا کہ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہی ہے مرد کی شمشیریں۔ تو ٹھوس ارادے رکھنے والے ہیں۔ تو یہ فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، کس کے متعلق؟ بنو تمیم کے متعلق۔ اور یہ بنو تمیم، سبحان اللہ، یہ کس کا قبیلہ ہے؟ بنو تمیم، سبحان اللہ۔ اب میں یہ کیوں یہ بحث پوری کیوں آئی ہے ساتھیوں؟ یہ بحث اس لیے آئی ہے کہ یہ بات سمجھے کہ شیخ الاسلام محمد الوہاب رحمہ اللہ کا تعلق کہاں سے ہے؟ بنو تمیم سے۔ بلکہ ایک اور فضیلت جو ان کے متعلق آتی ہے، جس کی امام نبی شیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو العالیہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے، کہتے ہیں ابو العالیہ رحمہ اللہ، ان ابی العالیہ قال فرع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کل خمس رجل فاختلف فی اللغۃ فریضہ قرأتهم كلهم فکان بنو تمیم اعرب القوم۔ کہتے ہیں ابو العالیہ رحمہ اللہ کہ ہر 5 میں سے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید کی قرات کی، پس ان لوگوں میں اختلاف ہو گیا زبان کو لے کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی قرات سے راضی ہوئے اور کہا کہ قبیلہ بنی تمیم کے لوگوں سے زیادہ عربی زبان میں فصیح تھے، یعنی ان کے فصاحت کی اور ان کی جو بلاغت ہے، اس کی تعریف یعنی عربی زبان کی کس نے کی؟ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں کہ چاہے وہ علقمہ ہو، چاہے وہ زریر ہو، چاہے وہ فرزدق ہو، بڑے بڑے شعراء، انبری ہو، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ بنو تمیم کے ہیں۔ اب جا کر دیکھیں بنو تمیم، آپ سرچ کریں تو آپ کو ملیں گے بڑے بڑے شعراء عربی زبان کے، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ وہ اسی بنو تمیم سے نکلے، یعنی وہ عربی زبان کو جاننے والے ہوں گے، فصیح اور بلیغ، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ سیدنا ابو موسیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر دریافت کیا کہ ان 18 زرہوں کے بارے میں جو ان کو ملی تھی، تو سیدنا عمر نے ان کو جواب میں لکھا کہ ان زرہوں کو عرب کے سب سے بہادر قبیلے کو دے دو،
راوی فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بہادر قبیلہ کس کو دیے؟ یہ بنو تمیم کو دیے۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کا بھی ان احادیث پر ایمان تھا کہ سب سے بہادر قوم کون سی ہے؟ بنو تمیم کی۔ اس سے یہ بات پتا چلی، اور بھی روایتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے اتنا وقت نہیں ہے، تو بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ یہ ایک بات پتا چلی کہ بنو تمیم کی کیا فضیلت ہے، اور شیخ الاسلام محمد الوہاب التمیمی ہے۔ بلکہ آپ اٹھا کر دیکھیں، قطر جو آج ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ تمیمی ہے، قطر کا جو فی الوقت بادشاہ ہے حماد الثانی وہ بھی تمیمی ہے، شیخ محمد ابن صالح العثیمین تمیمی ہے، شیخ عبد الرحمن ناصر السعدی تمیمی ہے، شیخ عبداللہ علیہ شیخ تمیمی ہے۔ میں نے کہا نا 120 محدثین میں نے جمع کیے، میں انشاءاللہ فہرست بھیجوں گا آپ کو۔ تو یہ تمام بحث سے، یعنی یوں سمجھے یہ پوری بحث سے ایک بات واضح ہو گئی ساتھیوں، اور میں ایک جملے میں وہ بات رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اس پوری بحث کو۔ کیا بات واضح ہوئی ساتھیوں؟ کہ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ بلا تفصیل، یعنی یوں سمجھے آپ پوری تفصیل کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شیخ الاسلام محمد الوہاب اور ان کی تجدیدی دعوت کی ناکام مذمت کے لیے، یعنی بس ان کی دعوت کو یعنی برا دکھلانے کے لیے، اس کی مذمت کے لیے ان احادیثوں سے استدلال کی گنجائش کی ہے، لیکن اس گنجائش کی اس کی کوئی بھی علمی حیثیت نہیں ہے۔ حسد کرنے والے غالی صوفیوں اور رافضیوں کے پاس کون سی دلیل ہے جس کی بنا پر مسلمانوں کے ایک مشہور عالم کی تعین کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس حدیث میں اس کو مقصود نبوی قرار دے؟ کوئی بھی دلیل ہے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ حالانکہ وحدہ قریب کے مشہور مصلحین میں شمار ہوتے ہیں، انہوں نے دعوت توحید کا بیڑا علمی، عملی اور دعوتی انداز سے اپنا، بلکہ اہل علم نے انہیں اس صدی کا مجدد بھی قرار دیا۔ بالکل۔ تو یہ مختصر سی باتیں تھی جو ایک طالبان نے سوال کیا کہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ قرن الشیطان، اس سے مراد شیخ الاسلام محمد الوہاب ہے۔ بالکل بھی نہیں۔ ان تمام تفصیلات سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نجدی کون ہے اصل میں، نجد عراق ہے کہ نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات سمجھنے کی اور حق کو تسلیم کرنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔